پھرتے ہیں میر خوار۔ جاڑوں کی رات تھی، سر شام ہی سناٹا پڑ گیا تھا۔ میری ہمیشہ کی عادت ہے کہ دیر سے سوتا ہوں، کبھی اول شب نیند نہیں آئی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ گھر کے اور لوگ تو کبھی کے اپنے اپنے بستروں پر جا چکے تھے، میں کچھ دیر تک تو ایک جاسوسی ناول پڑھتا رہا۔ اس کے بعد یوں ہی بیٹھے بیٹھے گنگنانے لگا۔ چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، نہ پھول تھے نہ چمن تھا نہ آشیانہ تھا، اے باغباں تجھے کیا کیا نشاں بتلاؤں۔ دوسرے شعر کا مصرع ثانی اب یاد نہیں، غالباً محمد علی جوہر کی مشہور غزل کا شعر ہے۔ ان دنوں فلم دیوداس نئی نئی ریلیز ہوئی تھی۔ آہن جہانی سہگل کے گانوں سے گلی کوچے گونج رہے تھے۔ جس کو دیکھیے الاپ رہا ہے بالم آؤ بسو مورے من میں، لیکن یہ غزل پہاڑی سانیال نے گائی تھی۔ فلم میں تو مجھ کو یہ گانا زیادہ پسند آیا نہیں، مگر نہ جانے کیوں اس وقت اس کو گنگنانے لگا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کئی سال بعد لکھنؤ واپس آیا تھا۔ پرانا مکان چھٹ چکا تھا اور نئے مکان میں یہ میری پہلی شب تھی۔ پچھلے گھر سے ایسی بہت سی یادیں وابستہ تھیں جن کا اظہار کا یہاں موقع نہیں۔ گنگناتے گنگناتے مزے میں جو آیا تو اونچے سروں میں گانے لگا۔ میرا کمرہ سب سے الگ تھلگ سڑک کے رخ پر تھا، اس لیے بھی یہ خدشہ نہیں تھا کہ گھر میں کسی کی نیند خراب ہوگی۔ پوری غزل ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایکا ایکی کسی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ میں لحاف میں دبکا دبکایا بیٹھا تھا، باہر نکلنے کو جی نہ چاہا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی ذرا دروازہ تو کھولیے۔ لہجہ بالکل اجنبی تھا، خدا معلوم کون اس جاڑے پالے میں نازل ہوا تھا۔ بادل ناخواستہ لحاف چھوڑا اور سردی سے کپ کپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ جنگلی کبوتر کی سی سرخ سرخ آنکھیں، موٹی سی ناک، گھنی مونچھیں، سر پر لکھنوی بانکوں کے سے پٹھے، چہرے پر عجیب سی کرختگی تھی۔ بڑا ہی بد شکل آدمی تھا۔ ایک بار اس نے نظر پڑ کر دیکھا اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے اپنی پرانی اونی شال کو اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹا اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی تک خاموش کھڑا تھا۔ مجھے اس طرح حیرت زدہ دیکھ کر کہنے لگا کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیے۔ میں نے قریب پڑی ہوئی کرسی کھسکائی اور چپ چاپ اس پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے اپنے پیر سے جوتا نکالا اور میرے سامنے ڈال دیا اور بڑی عاجزی سے بولا 10 جوتے مار دیجیے۔ میں سٹپٹا کے رہ گیا، یا اللہ یہ کیا مصیبت آئی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اور بھی رقت آمیز لہجے میں کہا جی دیکھ کے آ رہے ہیں، اٹھائیے جوتا۔ پھر اس نے سر پر سے ٹوپی اتاری اور گردن جھکا کر بولا لیجیے یہ سر حاضر ہے۔ جی تو چاہ 10 کے بجائے تڑا تڑ 20 جوتے لگاؤں، سخت تیش آیا، لیکن جس قدر مجھ کو تیش آ رہا تھا وہ اسی قدر بھیگی بلی کی طرح مسکین بنا بیٹھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہوں، عجیب افتاد پڑی تھی۔ ذرا غور تو کیجیے کہ ایک اچھا خاصا معمر آدمی آپ کے سر ہو جائے کہ 10 جوتے مار دیجیے، اور وہ بھی خواہ خواہ۔ ایسے موقع پر سوائے بدحواس ہو جانے کے اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ مجھے بھونچکا دیکھ کر وہ کہنے لگے نہیں مار سکتے۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں تیکھا پن تھا۔ لمحے بھر وہ خاموش رہا، پھر اس نے اپنی سرخ سرخ وحشت زدہ آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھا اور گردن اونچی کر کے بولا للہ اپنا یہ راگ بند کر دیجیے۔ اس نے میرے آگے عاجزی سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس حرکت پر غصہ بھی آیا، کچھ ہنسی بھی آئی۔ مجھے اپنے بے سورے پن کا احساس کسی نے اتنی شدت سے نہیں دلایا تھا، مگر بات کہنے کا جو انداز اس نے اختیار کیا وہ بڑا انوکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ بھولے سے بھی کبھی نہیں گنگناؤں گا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ ہے کون؟ یہ معمہ ذرا دیر بعد اس نے خود ہی حل کر دیا۔ کہنے لگا معاف کیجیے اس گستاخی کو، میں بہت دیر سے لیٹا ہوا آپ کی آواز سن رہا تھا، بہت ضبط کیا، جب مگر مجبور ہو گیا تو آپ کے پاس چلایا۔ بات یہ ہے مجھ کو بھی گانے بجانے سے کچھ لگاؤ ہے۔ جس دھن میں آپ گا رہے تھے وہ اسادری راگ ہے، اس کو یوں الاپتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مدھم سروں میں گنگنانا شروع کیا۔ کئی منٹ تک وہ ایک ہی مصرے کو الاپتا رہا، پھر اس نے اسادری پر ایک لمبا سا لیکچر دیا
اور اپنی پرانی شال سنبھالتا ہوا اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک سکتے کے سے عالم میں خاموش بیٹھا رہا۔ بار بار یہ خیال ستاتا رہا کہ یہ غزل تو بڑی مہنگی پڑی۔ بہرحال استاد شیری سے میری یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس پہلی ہی ملاقات میں ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ آج تک کبھی غسل خانے میں بھی گنگنانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوسرے ہی دن مجھے پتہ چل گیا کہ نیا مکان جس قدر اچھا تھا، محلہ اسی قدر واہیات تھا۔ پاس پڑوس کے گھروں میں زیادہ تر کشمیری بھانڈ آباد تھے۔ عورتوں کی طرح ان کی بھی لمبی چوٹیاں مردانہ لباس پر بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی، لیکن جب وہ مجرا کرتے تو نو عمر لڑکوں کو تو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ لچ کے گوٹے سے مزین لہنگا اور چولی پہن کر جب وہ زرتار دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر بھاؤ بتاتے تو طوائفوں تک کا رنگ پھیکا پڑ جاتا۔ لیکن ان میں سب ناچنے والے نہیں تھے، بعض صرف نقل کرتے تھے اور ٹھٹھول بازی کر کے اہل محفل کو ہنساتے تھے۔ جن کی عمریں ڈھل گئی تھیں وہ محض گانا گاتے تھے، یا کبھی کبھار کسی پرانے قدردان کی فرمائش پر مجرا بھی کر لیتے تھے، ورنہ عام طور پر یہ نوجوان لڑکوں کا حصہ تھا۔ ان دنوں کرامت جان کا بڑا شہرہ تھا۔ اس کو یہ شہرت چندرولی کے کھیل کی بدولت ملی تھی، جس کو اس کی پارٹی بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کرتی تھی۔ کرامت جان خود چندراولی کا پارٹ ادا کرتا تھا۔ چھریرا جسم، ناک نقشہ سبک، آواز میں سوز، چندراولی کے روپ میں جب وہ گاتا تو محفل میں سما سا بن جاتا۔ سنا ہے استاد شیری شروع میں کرامت جان کے چچا فرحت جان کی ٹولی میں شامل تھے اور چندراولی کے کھیل میں ڈاکو دریجے سنگھ کا پارٹ ادا کرتے تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں جب وہ چہرے پر سیاہی مل کر اپنی سرخ انگارہ سی آنکھیں نکال کر سپاہیوں کو ڈانٹتے اور طبلے کی تھاپ پر تان لگاتے تھے، رسی کرو دراز، باندھو کمر میں چست، تو ان کی پاٹ دار آواز سے محفل میں جان پڑ جاتی۔ تھے تو وہ ذات کے بھانڈ، مگر ان کا تعلق کشمیری بھانڈوں کے نچلے طبقے سے تھا، جن کو عرفیار میں ڈھپالی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ گانے بجانے کے بجائے عام طور پہ طبلہ منڈھنے کا کام کرتے تھے۔ استاد شیری نے بھی لڑکپن میں طبلوں پر کھالیں منڈھی تھیں، مزاج میں نکچڑاپن ہمیشہ سے تھا۔ ایک روز کسی سے لاگ ڈانٹ پڑ گئی، بس اسی روز ₹1.25 کی روزی پر لات مار کر کلن استاد کے ہاں جا پہنچے۔ اب وہ اپنے وقت کے مانے ہوئے سارنگی نواز تھے۔ جن لوگوں نے کلن استاد کے پاس ان کو دیکھا ہے، ان کا بیان ہے استاد شیری نے استاد کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ چلمنے بھرنا اور ٹانگیں دبانا تو خیر معمولی بات تھی۔ بیماری کے زمانے میں انہوں نے استاد کو ہاتھوں پر تھکوایا تھا۔ 3-4 میل روزانہ استاد کو پیٹھ پر پستارے کی طرح اٹھا کر ہسپتال لے جاتے تھے۔ مہینوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر کلن استاد کا مزاج خدا کی پناہ بگولا تھے، بگولا۔ غصہ آ گیا تو پھر جو چیز سامنے آئی وہ اٹھا کر کھینچ ماری۔ اس سے غرض نہیں کہ سر پھٹ گیا یا ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لیکن جب وہ 5 سال کی ریاضت کے بعد کلن استاد کے ہاں سے نکلے تو اپنے فن میں کامل ہو کر نکلے۔ میں نے استاد شیری کو جس وقت دیکھا وہ کشمیری بھانڈوں کی طرح سنگت چھوڑ چکے تھے اور طوائفوں کو تعلیم دیتے تھے۔ روزانہ سپہر کو وہ اپنے ٹیوشن پر جاتے۔ اس وقت ان کی وضع قطع یہ ہوتی: سر پر توپلی ٹوپی، ڈھیلی ڈھالی اچکن، چوڑی دار پائجامہ اور براؤن پمپ شو، اور بغل میں غلاف کے اندر لپٹی ہوئی سارنگی دبی ہوتی۔ چوک کی طوائفوں کو تعلیم دینے کے علاوہ استاد شیری کے گھر پر بھی کچھ نوجوان گانا سیکھنے آتے تھے۔ گالیاں بکنے میں استاد شیری کا جواب نہیں تھا۔ یہ خصوصیت ان کو استاد کلن سے ترکے میں ملی تھی۔ مزاج بھی کچھ ایسا ہی پایا تھا کہ ذرا سی بات پر برہم ہو جاتے، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ منہ سے کیا لفظ نکل رہا ہے، جو جی میں آتا اول فول بکتے چلے جاتے۔ گھر پر جو لوگ ان سے تعلیم لینے آتے تھے وہ زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے گھروں کے نوجوان تھے۔ ان میں نیپال کے شاہی خاندان کا ایک لڑکا تھا، رانا جوگندر بہادر نام تھا، بڑا ہنسمکھ اور مہذب نوجوان تھا۔ موسیقی سے بہت لگاؤ تھا۔ یہی شوق لکھنؤ کھینچ لایا۔ مجھ سے بھی اس کی تھوڑی سی یاد اللہ ہو گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بسنت پنچمی کے دوسرے دن کا ذکر ہے کہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کسی کو خط لکھ رہا تھا۔ استاد کا مکان
عین میرے کمرے کے مقابل تھا، درمیان میں 10 فٹ کی سڑک تھی۔ ان کی بیٹھک کی ایک ایک بات مجھے سنائی دی پڑتی تھی۔ اس وقت رانا جوگندر بہادر کو سبق دے رہے تھے۔ راگوں کے نام تو اب تک مجھے یاد نہ ہو سکے، البتہ اتنا ضرور احساس ہے کہ اس روز وہ کوئی نیا راگ بتا رہے تھے۔ رانا بول نہیں ٹھیک سے ادا کرتا تھا۔ استاد شعری 2 بار اس کو ٹوک چکے تھے۔ ایک آئے کہ وہ زور سے چیخے، ہوش میں ہے یا بھنگ چڑھا کر آیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے رانا کو ایک بار پھر سمجھا تھا۔ 2-3 بار خود اونچے سروں میں راگ کے بول نکالے، مگر رانا سے پھر چوک ہو گئی۔ استاد نے بڑی ثقیل سی گالی دی اور ڈپٹ کر بولے، پھر وہی پنجم میں؟ اب کی جو بہکا تو سالے کے حلق میں پورا گز اتار دوں گا۔ اس دفعہ استاد دیر تک الاپتے رہے، رک رک کر ہر بول سمجھاتے جاتے۔ رانا جوگندر بہادر نے ایک بار پھر سارے گاما پادھانی الاپنا شروع کیا، مگر بات نہ بن سکی۔ استاد جل کر بولے، دھت تیری کی، تجھ کو سکھانے والے کی۔ انہوں نے جوش میں اپنی مری ہوئی ماں کو بھی نہ بخشا اور مرحومہ کے ساتھ ایک گندا سا رشتہ جوڑ کر کہنے لگے، اچھا اب تم بڑھاؤ اپنا ٹٹو۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، رانا جوگندر بہادر ان کی خوشامد کر رہا تھا، اور وہ تھے کہ کسی طرح پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتے تھے۔ آخر دروازہ بند کر کے اندر چلے گیا۔ رانا بیچارہ بڑی دیر تک منہ لٹکائے دروازے پر کھڑا رہا۔ استاد نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ اس کے بعد میں نے رانا کو ان کے یہاں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے بھی زیادہ عبرتناک منظر ایک اور دیکھنے میں آیا۔ اس روز بھی استاد شعری کسی شاگرد کو ڈانٹ رہے تھے اور شاگرد بار بار غلطی کر رہا تھا۔ ایک اونچی آواز سے گالیاں بکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر باہر دیکھا تو ایک نوجوان دروازہ کھول کر استاد کی بیٹھک سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ ایک میرے ملنے والے تھے، گوکل چند، لکھنؤ یونیورسٹی میں ایم اے کے طالب علم تھے۔ مزاج میں رکھ رکھاؤ اور سلیقہ تھا، شعر و شاعری سے خاصا شغف تھا، موسیقی کا نیا نیا شوق ہوا تھا۔ میں نے غور کیا کہ وہ اس وقت بے حد بدحواس نظر آ رہے تھے۔ جیسے وہ دروازے سے نکلے ان کے پیچھے استاد بھی نکلے۔ ان کے ہاتھ میں سارنگی بجانے کی مضراب تھی۔ گوکل چند نے جو ان کو دیکھا تو اپنی چپل چھوڑ کر سڑک پر ننگے پاؤں بھد بھد کر کے بھاگنا شروع کر دیا، اور استاد گالیاں دیتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑے۔ کوئی 100-125 گز دونوں دوڑے۔ سارے راہگیر ٹھٹک کر رہ گئے۔ دکاندار دکانیں چھوڑ کر باہر آ گئے، حیرت سے دیکھنے لگے کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ استاد واپس لوٹے تو سانس پھولی ہوئی تھی، منہ سے کف جاری تھا اور برابر بڑبڑاتے جا رہے تھے۔ ان کی انہی حرکتوں کا نتیجہ تھا کہ اکثر شاگرد چند ہی روز میں بھاگ کھڑے ہوتے۔ اپنی اس بد مزاجی کے باعث وہ کسی طوائف کے یہاں زیادہ دیر نہ ٹکے۔ آخری بار ان کا جو ٹیوشن چھٹا، اس کی وجہ بھی یہی بد مزاجی تھی۔ ان دنوں وہ چوک کی مشہور طوائف دلربا کے یہاں کسی لڑکی کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک تو رنڈے کی لڑکی، اور پھر وہ بھی بلا کی شوخ، بات بات پر اٹکیلیاں کرنا اس کی گھٹی میں پڑا تھا۔ ایک روز بار بار منع کرنے پر بھی وہ برابر غلط بول نکالتی رہی۔ استاد نے ایک دفعہ جل کر کہا، اب کی دیکھ، یہاں انترا لگایا تو سالی کا منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ مگر اس نے پھر وہی انترا لگایا، اور غضب یہ کیا کہ کھی کھی کر کے ہنس پڑی۔ استاد شعری کچھ اس قدر بھنائے کہ پاس رکھا ہوا شیشے کا گلاس کھینچ کر دے مارا۔ بھاؤں پھٹ گئی، وہ گلا پھاڑ کر چیخی، اماں میں مر گئی۔ چاروں طرف سے رنڈیاں اور بھڑوے دوڑ پڑے۔ لڑکی کی پیشانی سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ دلربا نے اس کی یہ حالت دیکھی تو سر پیٹ لیا۔ لیکن ڈیرے دار طوائف تھی، ہر وقت کا رئیسوں کے ساتھ سابقہ تھا، مزاج میں بڑا رکھ رکھاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر استاد سے صرف اس قدر کہا، استاد ہم تو باز آئے اس تعلیم سے۔ خدا نہ خواستہ بچی کی آنکھ جاتی رہتی تو اس کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قسمت پھوٹ گئی تھی۔ استاد شعری پھر بھی نہ پسیجے، تیوری پر بڑ ڈال کر بولے، مجھ سے تعلیم دلوانا ہے تو یہی ہوگا، ورنہ کسی اور کو ڈھونڈ لو، شہر میں بہت سے گویے پڑے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے سارنگی پر غلاف چڑھایا اور اس کو بغل میں دبا کر بالا خانے سے اتر کر نیچے آ گیا، دوبارہ بھول کر بھی اس طرف کا رخ نہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا دلربا خود منانے آئی تھی، مگر استاد کچھ اس قدر برہم تھے کہ اسی روز یہ عہد کیا اب کسی رنڈی کو تعلیم نہیں دیں گے۔ ہوا بھی یہی،
وہ پھر کبھی بغل میں سارنگی دبا کر شام کے وقت چوک کی جانب جاتے نظر نہیں آئے۔ استاد شعری کی بدمزاجی صرف شاگردوں ہی کے لیے نہیں تھی، گھر والے اور بھی زیادہ مورود عطاب تھے۔ ان کی 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ لڑکے کا نام منصور علی تھا، اولادوں میں سب سے بڑا وہی تھا، اچھا خاصا چل نکلا تھا۔ استاد کا حال یہ تھا کہ جہاں فرصت ملی سارنگی اٹھائی اور لڑکے کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ ذرا چوکا اور استاد نے گالی دی، زیادہ جھنجھلائے تو ہاتھ چھوڑ بیٹھے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ مار پیٹ سے کام نہیں چلا تو دالان کے کھمبے سے باندھ کر چابکوں سے مارتے تھے۔ اس وقت گھر بھر پر وحشت طاری ہوتی تھی، کس کی مجال ان کو ٹوکے، مگر کوئی نہ کوئی لڑکی بھائی کی محبت میں بول ہی پڑتی اور گڑ گڑا کر استاد سے کہتی کہ اللہ ابا بھیا کو اب نہ ماریے۔ استاد خون خوار نظروں سے گھور کر اسے دیکھتے اور موٹی سی گالی دے کر اسے بھی گھسیٹ کر کسی دوسرے کھمبے سے باندھ دیتے۔ اب دونوں پر مار پڑتی۔ اسی دوران میں کسی اور لڑکی کی شامت آ جاتی تو وہ بھی بول پڑتی، اس کا بھی وہی حشر ہوتا۔ استاد کے گھر کا دالان بہت وسیع تھا، اس کے 7-8 ستون تھے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ تمام لڑکیاں اور لڑکے دالان کے کھمبوں سے بندھے ہوئے ہیں، باری باری ہر ایک کے چابکیں پڑ رہی ہیں۔ بیوی ان کی فطرت کچھ بے حس واقع ہوئی تھیں، خاموش بیٹھی تماشا دیکھا کرتی، جب دیکھا نہ جاتا تو اٹھ کر پڑوس میں کسی کے گھر چلی جاتی، اور جو شامت اعمال کہیں بول پڑی تو وہ بھی کھمبے سے باندھ دی جاتی۔ یہ عجیب ڈرامائی منظر تھا۔ استاد شعری ہاتھ میں لمبی سی چابک لیے سرکس کے ٹرینر کی طرح اس سرے سے اس سرے تک ٹہل رہے تھے۔ جس نے فریاد کے لیے زبان کھولی سڑاک سے ایک چابک دی، اور کبھی خاموش رہنے پر بھی اس سرے سے اس سرے تک سڑا چابکیں برساتے چلے جاتے۔ ایسے موقع پر ان کی سب سے چھوٹی بیٹی مشکل کشائی کرتی تھی۔ وہ استاد کی نظر بچا کر باہر چلی جاتی اور استاد کے ماموں کو بلا لے آتی۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، بڑی مشکل سے لاٹھی کا سہارا لے کر کپ کپاتے ہوئے آتے اور اپنے پوپلے منہ سے استاد کو وہ گالیاں دیتے کہ استاد کے ذخیرے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گالیوں کا اضافہ ہی ہو جاتا۔ استاد شعری کی ماں کا انتقال ان کی کمسنی میں ہو گیا تھا، اور ماموں نے ان کو پالا پوسا تھا، اس لیے وہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ بڑے میاں آتے تو سب کی رہائی ہوتی۔ جب کبھی ایسا مار کا پڑتا تو استاد ماموں کی آواز سنتے ہی رفو چکر ہو جاتے۔ اس روز رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ واپسی پر مٹھائی کا دونا ان کے ہاتھ میں نہ دبا ہو۔ آتے ہی ایک ایک بچے کو جگاتے اور خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو مٹھائی کھلاتے۔ ان کے کردار میں ایسے ہی اور نہ جانے کتنے تضاد تھے۔ گالیاں بکنے کے معاملے میں وہ بڑے پھوڑ تھے، جہاں غصہ آیا بھڑ سے گالی دے بیٹھے۔ ایک روز سپہر کے وقت استاد منصور علی کو تعلیم دے رہے تھے، اس نے کوئی غلط سر نکالا، استاد نے فوراً گالی دی۔ قریبی ان کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بھڑک کر کہا ذرا تو کسی کا خیال کیا کرو، سیانی سیانی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور تم ہو کہ جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہو، تمہاری گالیوں نے تو ناک میں دم کر دیا۔ استاد بجائے اس کے کچھ نادم ہوتے بگڑ کر کہنے لگے اچھا تو ہم اب گالی بکتے ہیں؟ پھر انہوں نے بیوی کے بارے میں ایک انتہائی گندی بات کہی اور چیخ کر بولے اور یہ اولادیں تو تم جہیز میں لائی تھی۔ بیوی بیچاری کو سانپ سونگھ گیا، پھر ان کی آواز نہ سنائی پڑی۔ استاد نے طوائفوں کو تعلیم دینا بند کی تو پھر گھر پر تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنا نام استاد شعری کے بجائے مرزا شیر علی بیگ رکھ لیا تھا۔ پہلے ان کے شاگرد ان کو استاد کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اب وہ ان کو مرزا صاحب کہنے لگے۔ اگر بھولے سے کوئی استاد کہہ کر بلاتا تو وہ بھڑک اٹھتے اور گالیاں بکنا شروع کر دیتے۔ ان دنوں ان کا بیشتر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ سویرے تڑکے ہی سے سارنگی لے کر بیٹھ جاتے اور شام تک راگنیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ اب ان میں ایک نیا مرض پیدا ہو گیا تھا کہ موسیقی پر لیکچر دیتے تھے۔ وہ ہر بات پر لیکچر بازی کرنے لگے تھے۔ ان کی اس نئی عادت کا شکار بیوی تھی جو بیچاری سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، اور استاد تھے کہ اسے موسیقی کے 12 ٹھاٹھوں پر بات کرتے کرتے سیاست پر بحث شروع کر دیتے۔ اکثر رات کے سناٹے میں استاد شعری کی اپنی پاٹدار آواز سنائی دیتی۔ وہ اس وقت کسی نہ کسی موضوع پر لیکچر دیتے ہوتے
یہ لیکچر ذرا ذرا سی گھریلو باتوں سے شروع ہوتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ یہ لیکچر بازی ان کو راس آ گئی اور وہ میوزک کالج میں باقاعدہ لیکچرار ہو گیا۔ اس تبدیلی سے استاد شیری کی وزیداری میں تو کوئی فرق پیدا نہ ہوا، البتہ یہ انقلاب ضرور رونما ہوا کہ ان کے دروازے پر ایک بڑی سی تختی لٹکنے لگی جس پر انگریزی کے موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا پروفیسر شیر علی بیگ۔ حالانکہ استاد انگریزی سے قطعی ناآشنا تھے، مگر اب وہ پروفیسر کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ 2-4 دفعہ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد گھر آنے والے شاگردوں نے ان کو پروفیسر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی برادری کے کشمیری بھانڈوں سے بھی تقریباً ملنا جلنا ترک کر دیا اور قرابت داریوں کو ناجائز حمل کی طرح چھپائے پھرتے، لیکن انہوں نے محلہ نہ چھوڑا۔ اس کا سب سے بڑا سبب ان کا گھر تھا جو بقول ان کے بزرگوں کی یادگار تھا۔ البتہ اس کھنڈر نما مکان کو انہوں نے آئے دن مرمت کرا کرا کے اچھا خاصا شاندار بنا لیا تھا۔ آمدنی معقول تھی، مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اب وہ اور بھی وزنی گالیاں بکنے لگے تھے، شاگردوں کو بات بات پر کتوں کی طرح دھتکارتے تھے۔ شاگرد بھی خوب تھے، دم ساڑھے بیٹھے رہتے، چوں تک نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جن سے میرے مراسم تھے۔ پوچھا، بھائی یہ استاد شیری میں کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ دھڑ دھڑ گالیاں کھایا کرتے ہو، کسی اور سے کیوں نہیں سیکھتے؟ مگر سب کی متفقہ رائے تھی کہ جس طرح سارنگی بجانے میں دور دور تک استاد شیری کا جواب نہیں تھا، اسی طرح وہ راگداری کے رگ و ریشے سے واقف تھے، اور اس قدر مہارت تھی کہ بتانے پر آتے تو یہ تک بتا جاتے کہ فلاں راگ کا موجد کون تھا، کس کے زمانے میں نکلا اور اب تک اس میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ راجہ بانکی پور کے یہاں ایک تقریب تھی۔ اس سلسلے میں رقص و موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ استاد شیری کو بھی بلایا گیا۔ وہ اب مجروں میں بہت کم جایا کرتے تھے، مگر منصور علی کے اصرار پر چلے گئے۔ راجہ صاحب نے بڑے دھوم دھام سے جشن کا بندوبست کیا تھا۔ شہر کے سارے کلاکاروں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا۔ رات بھر راگ رنگ کی محفل گرم رہی۔ سنگیت کے وہ روپ دیکھنے میں آئے کہ مزہ آ گیا۔ البتہ استاد کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا کہ رات کو 11 بجے بے نظیر نے ایک ٹھمری گائی۔ بے نظیر کے عروج کا زمانہ تھا، قبول صورت طوائف تھی، کھلتا ہوا چمپئی رنگ، تیکھے نقش و نگار، نکلتا ہوا چھریرا جسم۔ اس نے ٹھمری چھیڑی تو محفل میں آگ لگ گئی۔ اندھیریا ہے رات سجن رہی ہو کہ آدھی رات کا وقت اودھ کے تعلقہ داروں کی محفل۔ بے نظیر نے ترت کے ساتھ ٹھمری کے بول ادا کیے تو وہ معجون شباب آوار کام کر گئی۔ ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگی، روپوں کی بارش شروع ہو گئی۔ محفل میں راجہ صاحب بھی موجود تھے۔ ان دنوں بے نظیر ان کے پاس تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے روپیہ نچھاور کیا، داد دیتے دیتے ان کا گلا خشک ہو گیا۔ ٹھمری کی جان ترت ہے اور بے نظیر نے ترت بتانے میں ان کی بانکی چتونوں کی ایک گھات بدن کی ہر چھب داؤں پر لگا دی۔ اہل محفل بار بار پہلو بدلتے، تعلقہ دار بار بار راجہ صاحب کو چھیڑتے اور وہ بڑے فخر کے ساتھ مسکرا مسکرا کر ہر ایک کو دیکھتے۔ غرض یہ کہ ایک ہنگامہ ہو ہو برپا ہو گیا۔ بے نظیر کا مجرا ختم ہوا تو محفل کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد استاد شیری کا پروگرام تھا۔ وہ حسب معمول ڈھیلی ڈھالی اچکن اور دوپڑی ٹوپی لگائے ہوئے تھے۔ ان کی یہ وضع قطع دیکھ کر منچلے بھڑکے، مگر صرف مسکرا کر رہ گئے۔ انہوں نے ایمن راگ چھیڑا اور دھیرے دھیرے استھائی میں چلے، مگر محفل کا مطالبہ کچھ اور تھا اور استاد کو اس کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ طبلے کی سنگت کے ساتھ مدھم سروں میں سارنگی بجاتے رہے۔ ذرا دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد سننے والوں کی دلچسپی بھٹکنے لگی اور محفل پر ایک اکتاہٹ سی طاری ہو گئی۔ اس محفل میں سر جوالا پرشاد سریاستوی بھی شریک تھے، غالباً مہمان خصوصی تھے۔ ان سے ضبط نہ ہو سکا، مسکرا کر بولے، استاد جی یہ آپ نے کیا روں لگا رکھی ہے، ذرا کچھ اچھے ہاتھ دکھائیے۔ استاد شیری محفل سے کچھ یوں ہی بیزار تھے۔ سر جے پی سریواستو کا یہ جملہ سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ فوراً ہاتھ روک لیا، پلٹ کر تبلچی کی طرف دیکھا اور ڈانٹ کر کہنے لگے، روک بے ہاتھ۔
تبلیغ نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ استاد نے خاموشی کے ساتھ قریب رکھا ہوا سارنگی کا غلاف اٹھایا اور سارنگی کو اس میں لپیٹنے لگے۔ سر جوالا پرساد کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مسکرا کر بولے، استاد جی، معلوم ہوتا ہے آپ میری بات کا برا مان گئے۔ میں نے تو آپ سے ایک درخواست کی تھی، آپ کو کچھ سنا کر جانا پڑے گا۔ راجہ بانکیر پور نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ استاد نے جل کر کہا، اجی سنانے والے کی تو انہوں نے گندی سی گالی دی اور بدستور سارنگی کو غلاف میں لپیٹتے رہے۔ آپ نے مجھ کو کوئی میراثی سمجھا ہے اور برسوں خون پانی کر کے ریاض کیا ہے، رنڈیوں کی چلمنیں نہیں بھری ہیں۔ واہ صاحب واہ، کیا قدردانی کی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ سالے ایسے بدذوقوں سے پالا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محفل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سر جوالا پرساد ان دونوں وائسرائے کی کونسل کے ہوم ممبر تھے۔ لوگوں نے سوچا اگر استاد اس وقت جوتے مار کر نہ نکالے گئے تو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑے گی۔ سرے محفل انہوں نے ہوم ممبر کی بے عزتی کی تھی، لیکن استاد بڑی بے نیازی کے ساتھ اٹھے اور ایک شان کے ساتھ محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ سنا ہے کہ سر جوالا پرساد خود استاد کو منا کر پھر محفل میں لائے۔ اس کے بعد استاد شیری نے بہار کا خیال چھیڑا اور کئی گھنٹے تک سارنگی پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، استاد کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں بند تھیں، جسم پتھر کی طرح ایک جگہ جم کر رہ گیا تھا، صرف ہاتھ چل رہا تھا اور سارنگی سے سنگیت کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ پھاگن کی رات تھی، ہوا میں پھولوں کی مہک تھی اور ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ بہار کی آمد تھی۔ کچھ تو موسم کا اثر ہوا اور کچھ استاد چوٹ کھا کر اپنا کمال دکھا رہے تھے۔ سما بند کیا۔ استاد شیری نے ٹھمری کی تندی ٹھرے کے نشے کی طرح اتار کر رکھ دی۔ وہ رنگ باندھا کہ بہار کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رات ڈھلتی رہی اور استاد کا ہاتھ سارنگی پر چلتا رہا۔ کلیاں چٹکنے لگیں، پھولوں کے تختے مہکنے لگے، چاندنی کی رنگت نکھر گئی، ہوا میں جھرنوں کی پائل بجنے لگی۔ محفل پر سناٹا چھا گیا، ہر شخص مبہوت تھا۔ جب انہوں نے ہاتھ روکا تو اکڑ کر رہ گیا۔ واللہ عالم یہ واقعہ کہاں تک درست ہے، میں تو اس محفل میں شریک نہیں تھا۔ البتہ اتنا ضرور میں نے دیکھا کہ استاد شیری نے شاگردوں کو کچھ عرصے کے لیے تعلیم دینا بند کر دی تھی اور ان کا ہاتھ سفید پٹی میں جھولتا رہتا تھا، جس پر روزانہ سویرے سویرے ایک مالشی آ کر گھنٹوں مالش کرتا تھا۔ اس بات کو زمانہ ہو گیا۔ زندگی میں بہت سے تغیرات رونما ہوئے۔ استاد شیری میں بھی بہت بڑا تغیر ہوا۔ اس کا انکشاف مجھ پر بالکل اچانک ہوا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنا ٹیلی گرام پڑھوانے میرے پاس آئے۔ جب ان کے شاگرد موجود نہ ہوتے تو وہ اس قسم کی خدمات اکثر مجھ سے لیا کرتے تھے۔ اس وقت میرے ایک دوست بھی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے استاد کا ان سے تعارف کرایا۔ آپ سے ملیے، آپ استاد شیری ہیں، میوزک کالج میں پروفیسر ہیں، سارنگی بجانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں نے تعارف کرانے میں حد الوسع یہ کوشش کی تھی کہ کہیں سے کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے کہ استاد کی طبع نازک پر بار گزرے، مگر غلطی سرزد ہو گئی۔ اس کا اندازہ مجھے استاد کی سرخ آنکھوں کے جلال سے ہوا۔ انہوں نے تیوری پر بڑھ ڈال کر مجھ کو قہر آلود نگاہوں سے کچھ اس طرح دیکھا کہ اگر کوئی شاگرد ہوتا تو منہ پر وہ جھانپٹ پڑتا کہ دن میں تارے نظر آ جاتے۔ میں چونکہ اس سعادت سے محروم تھا، لہٰذا انہوں نے صرف نگاہ عتاب پر اکتفا کیا اور میرے دوست سے کہنے لگا، جناب مجھ کو پرنس مرزا شیر علی گورکانی کہتے ہیں، میوزک کالج میں پروفیسر ضرور ہوں مگر میرا خاندانی پیشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد استاد نے جو اپنا شجرہ نسب بتانا شروع کیا تو سلاطین مغلیہ سے اپنا رشتہ ملا دیا۔ وہ دیر تک اس بات پر زور دیتے رہے کہ وہ آل امیر تیمور میں سے ہیں۔ موسیقی جو عام طور پر ان کی گفتگو کا موضوع ہوا کرتی تھی، اس وقت انہوں نے اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں سوچتا رہا کہ استاد شیری نے بڑے زناٹے کی زقن لگائی ہے۔ آج تک انہوں نے اشارتاً اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا
یہ اچانک ان پر مغل شہزادے ہونے کا انکشاف کیسے ہوا؟ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ یہ دور کی کوڑی ان کے صاحبزادے منصور علی لائے تھے، جو خیر سے اب ٹیوشن پڑھانے لگے تھے اور ان دنوں کسی کی عوضی پر میوزک کالج میں گانے کی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ قصہ کچھ اس طرح سننے میں آیا کہ کالج میں ایک روز کسی گویے نے منصور علی کو بھانڈ کہا اور خود کو واجد علی شاہ کا پڑپوتا بتایا۔ اس وقت بات تو تکار پر پہنچ کر ختم ہو گئی، مگر منصور علی نے سنجیدگی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور ایک دو دن وہ اس گویے سے ایک ڈگری زیادہ بڑے شہزادے بن گئے۔ استاد نے نہ صرف ان کی تجویز کو قبول کر لیا بلکہ باقاعدہ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ ان کے مکان کی تختی بھی بدل گئی۔ البتہ کشمیری بھانڈوں میں اس تبدیلی پر چہم گوئیاں ہونے لگیں اور استاد کے خلاف ایک محاذ قائم ہو گیا، جس میں محلے کے کچھ رہنے والے بھی شامل ہو گئے جو بھانڈوں کی برادری بھی نہیں تھے۔ جن دنوں یہ کشمکش زوروں پر تھی، میں لکھنؤ چھوڑ کر کراچی آ گیا اور یہاں آ کر ایسا پھنسا کہ لکھنؤ جانا نصیب نہ ہوا۔ موسیقی سے مجھے کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا نہ ہے، اس لیے کبھی استاد شیری کی یاد بھی نہ آئی۔ پچھلے سال کا ذکر ہے کہ میں ایک عزیز سے ملنے ملیر گیا تھا۔ واپسی پر بس کے انتظار میں بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا کہ کسی نے قریب آ کر بڑے لکھنوی انداز میں جھک کر سلام کیا۔ جھٹ پٹے کا وقت، میں اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ البتہ اتنا ضرور خیال آیا اس کو کہیں دیکھا ضرور ہے۔ کہاں دیکھا ہے اور کس جگہ دیکھا ہے یہ بات یاد نہ آئی۔ تو اس نے خود ہی کا نہیں پہچانا؟ ہاں بھائی، غریبوں کو کون پہچانتا ہے، یہ اس سالی سرزمین کی خاصیت ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا، استاد شیری ہے۔ ابھی خیر و عافیت پوچھنے کا سلسلہ جاری تھا کہ اس اسنا میں میری بس آ گئی اور میں اس میں سوار ہو کر چل آیا۔ اس وقت بڑی عجلت میں تھا، یہ پوچھنے کا موقع نہ ملا کہ ان کا قیام کہاں ہے اور کب تک یہاں ٹھہریں گے، عارضی طور پر آئے ہیں یا مستقل ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے ہیں، لیکن یہ میں نے ضرور اندازہ لگایا کہ ان کی حالت کچھ پتلی تھی۔ اس روز وہ شیروانی بھی میلی کچیلی پہنے ہوئے تھے اور آواز میں وہ کرارا پن بھی نہیں تھا جس کو سن کر سینکڑوں کے ہجوم میں ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کوئی ہفتے بھر بعد استاد شیری سے پھر مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس روز خاصی تفصیلی ملاقات رہی۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ ان کو کراچی آئے ہوئے 7-8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ دونوں بڑی لڑکیوں کی شادی انہوں نے لکھنؤ میں کر دی تھی۔ میوزک کالج کی ملازمت پرنسپل کی محض صبائی ذہنیت کے باعث جاتی رہی۔ بات صرف اتنی تھی کہ ہولی کے تہوار پر پرنسپل نے کالج کے تمام اساتذہ کو اپنے گھر پر مدعو کیا تھا۔ ہولی منانے کا پروگرام تھا۔ استاد شیری صوم و صلات کے پابند مسلمان تھے۔ پرنسپل نے ان کے منہ پر صاف صاف کہہ دیا، میں رنگ کھیل کر خود کو جہنمی بنانا نہیں چاہتا، لہٰذا مجھ کو تو اس شیطانی چرخے سے باز رکھا جائے۔ پرنسپل نے ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرنے کے بجائے کاٹ پیچ شروع کر دی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ استاد شیری کو کالج ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ ملازمت سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی وہ مزے میں تھے۔ گھر پر اچھے خاصے شاگرد آ جاتے تھے۔ انہی دنوں منصور علی پاکستان چلا آیا۔ اسی کی تحریک پر وہ بھی چلے آئے۔ میں نے پوچھا، منصور علی کہاں ہے؟ کہنے لگے اس نے قوالوں کی ایک چوکی بنائی ہے، آج کل خیر پور میں ہے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، قوالوں کی چوکی؟ وہ مسکرا کر بولے، آخر کچھ نہ کچھ تو پیٹ کا دھندا کرتا، یہاں گانے بجانے کی قدر ہی کون کرتا ہے؟ اور آپ؟ غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھا۔ یک بارگی پرانے استاد شیری جاگ اٹھے۔ انہوں نے ایک سڑی ہوئی گالی دی اور غصے سے بولے، اجی قوالی بھی کوئی روگ ہے؟ لحال والا منصور، میرا سر بہت ہوا۔ میں نے کہا، بے صدا ہوا ہے، میں قوالی گاؤں گا؟ ذرا غور تو کیجیے، زندگی بھر کا ریاض چند ٹکوں کی خاطر قربان کر دوں؟ واہ صاحب واہ، یہ بھی ایک رہی۔ وہ دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، مگر ان کی حالت بڑی ابتر تھی۔ اچکن بے حد بوسیدہ ہو گئی تھی۔ پائجامے پر گھٹنے کے پاس بڑا سا پیوند لگا تھا۔ چہرہ اور بھی بد شکل ہو گیا تھا۔ آخر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے استاد شیری رخصت ہو گئے۔ چند ہی روز بعد وہ میرے دفتر آئے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے بولے، ریڈیو کے بخاری صاحب سے آپ کی کچھ ملاقات ہے؟ میں نے انکار کیا تو ان کا چہرہ اتر گیا۔ نہ جانے وہ میرے پاس کیا کیا توقعات لے کر آئے تھے۔
بڑے پژمردہ لہجے میں بولے، میں نے سوچا تھا شاید آپ کے توسط سے ان تک رسائی ہو جائے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر سفارش کے یہاں کوئی کام نہیں بنتا۔ میں نے غور کیا، استاد شیری کو زندگی بسر کرنے کا گر اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے فن میں اس قدر مگن تھے کہ کبھی جھانک کر بھی زندگی کو دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ میری سفید پوشی سے مروب ہو گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہاں آ کر میں بڑی توپ بن گیا ہوں۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ سفارش وزیروں کی چلتی ہے، اعلیٰ حکام کی چلتی ہے، اور وہ بھی کاروباری بنیادوں پر۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات ہے۔ مجھ کو دیکھ کر استاد نے بات کا رخ پلٹ دیا، کہنے لگے، منصور کا خط آیا ہے، وہ بھی آج کل بہت پریشان ہے، لکھا اس کا گلا خراب ہو گیا، کسی نے سندور کھلا دیا ہے۔ لمحے بھر توقف کے بعد بولے، اجی سندور وندور کسی نے کیا کھلایا ہوگا، سالے نے قوالیاں گا گا کر اپنی آواز کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس روز بھی اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ چلتے وقت بہت جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا، کچھ روپے ہوں گے آپ کے پاس؟ بخدا 2 روز سے گھر میں فاقہ پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح سہم کر کھڑے ہو گئے جیسے چوری کرتے پکڑے گئے ہوں۔ میرے پاس اس وقت صرف 1 روپیہ تھا۔ 2 روپے دفتر میں ایک صاحب سے لے کر ان کو 3 روپے دیے اور گھر کا پتہ دیا کہ وہاں آ جائیں تو کچھ اور بندوبست کر دیا جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا حال سن کر کلیجہ دھک سے ہو گیا تھا۔ دوسرے دن وہ گھر آئے، میں نے 10 روپے اور دیے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹ پکڑا، لمحے بھر تک بت بنے کھڑے رہے، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر اس طرح دھاڑے مار مار کو روئے جیسے کوئی اپنے رشتہ دار کی میت کے سرہانے کھڑا ہو کر روتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک عرصے تک نہیں ملے۔ میں نے سوچا کہیں کام کاج مل گیا ہوگا، مگر جب وہ ملے تو ان کی حالت اور بھی سوختہ ساما تھی۔ اچکن جگہ جگہ سے مسک گئی تھی، وہ ان کی موٹی سی ناک پہ چکر رہ گئی تھی، اور جنگلی کبوتر کسی سرخ آنکھیں اندر دھنس گئی تھی۔ اس روز وہ صرف اس غرض سے آئے تھے کہ میں ان کو کہیں چپراسی ہی کی ملازمت ملا دوں۔ اس دفعہ بھی میں نے ان کو کچھ رقم دی اور وعدہ کیا کہ کہیں نوکری دلوا دوں گا۔ اس کے بعد وہ برابر آتے رہے۔ ہر بار میں وعدہ کرتا رہا اور ہر بار اس پر یقین کر کے چلے جاتے۔ اپنی عبرتناک حالت کی ایک ایک المناک داستان سنا ڈالتے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ میں ان سے اکتا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں ہر بار ان کی مالی امداد کرنے سے معذور تھا۔ ایک دن وہ آئے تو میں نے کہلوا دیا، کہہ دو گھر پر نہیں۔ نہ جانے کیا بات تھی، واپس جانے کے بجائے وہ دروازے پر رک گئے اور ٹہل ٹہل کر میرا انتظار کرتے رہے۔ عجیب مصیبت تھی کہ میں گھر کے اندر قید تھا اور وہ گویا دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ شاید 9 بجے دن کو وہ آئے تھے، سے پہر تک اسی طرح ٹہلتے رہے۔ مجھے ان کی حالت پر ترس بھی آیا۔ خدا معلوم وہ کس عالم میں میرے پاس آئے تھے۔ صبح کے بھوکے پیاسے اسی طرح بے چینی کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ گھر کا ایک ہی دروازہ تھا جس پر وہ موجود تھے، ورنہ میں کسی نہ کسی طرح ان کے پاس چلا جاتا۔ جب تک وہ موجود رہے ذہنی کرب رہا۔ جھٹپٹا ہونے سے کچھ دیر قبل وہ چلے گئے۔ اس وقت وہ بیماروں کی طرح لاغر نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ میرے گھر کبھی نہیں آئے۔ ایک مدت گزر گئی، خدا جانے کس عالم میں تھے۔ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھے اپنے ایک رشتہ دار کے لیے رائڈنگ شو تیار کرانے کے غرض سے جوتے بنانے والے کارخانے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک شخص میں استاد شیری کی شباہت معلوم ہوئی۔ وہ فرش پر بیٹھا بڑی محویت کے عالم میں چمڑا کاٹ رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، اس کے بدن پر صرف ایک گندا سا نکر تھا، ایک ایک ہڈی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو میں ششدر رہ گیا۔ استاد شیری تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، استاد نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو بڑے خفیف ہوں گے، لہٰذا مجھے یہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ مگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور خلاف توقع بڑی گرم جوشی سے بولے، ارے آپ ہیں، کہیے خیریت تو ہے؟ اس کے بعد انہوں نے فوراً باہر والے کو آواز دے کر بلایا اور 2 چائے کا آرڈر دے دیا۔ میں نے اظہار ہمدردی کے طور پر کہا، مرزا صاحب یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ہنس کر بولے، بھائی دونوں وقت پیٹ بھر کر روٹی مل جاتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
میں نے کہا تو گویا موسیقی کو آپ نے بالکل ترک کر دیا۔ بڑی شان کے ساتھ بولے، اجی لعنت بھیجیے سالے گانے کے فن کو۔ اس کے بعد انہوں نے موسیقی کے فن کو بڑی گندی گندی گالیاں دیں اور پھر خاموش ہو کر بڑے اطمینان سے گردن نیچی کر کے چمڑا کاٹنے لگے۔ پہلی بار مجھے اس حقیقت کا اندازہ ہوا کہ استاد شعری کو میں جس قدر سادہ لوح سمجھتا تھا وہ ایسے نہ تھے۔ کم از کم اس دفعہ انہوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا، ایسا فن سیکھا جس کی ضرورت امر مسلمہ تھی۔ آدمی جوتے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے، جن انگلیوں سے وہ نغموں کا جادو جگاتے تھے آج ان سے جوتیاں گانٹ رہے تھے۔